اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالی نے ہمیں جو خاص دن دیے ہیں، رمضان المبارک کے بعد اللہ نے جو افضل دن دیے ہیں وہ 10 دن ذی الحجہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم کا کر بیان فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی بالاتفاق مفسرین راتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو ذی الحجہ کی، جو ابھی حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، جس میں پہلے جو 10 دن ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ اعلیٰ کمال والے، اعلیٰ افضلیت رکھنے والی دن اور راتیں ہیں کہ اس میں سے جو بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک روزے پر اللہ 1 سال قبول شدہ روزوں کا ثواب عطا فرمایا۔ جو بندہ اس کی راتوں میں قیام کرے گا، ہر رات میں ذکر، تلاوت، تسبیحات، ایسا ہے حدیث کے اندر آتا ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات کے اندر بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو افضلیت عطا فرمائی۔ اس کے اندر اللہ نے وہ اعمال جاری فرمائے ہیں جو صرف ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آپ دیکھیں، نماز فرض ہے، اس کے ساتھ اگر نفلی نماز پڑھنی ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن اسی طرح دیگر امور پہ آپ غور کریں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس 10 دنوں کے اندر جو عبادت ہوتی ہے وہ اس دنوں کے علاوہ کسی بھی اور دن کے اندر نہیں ہوتی۔ اس دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکبیرات تشریق عبادت ہے، کسی اور دن میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ عرفے کا دن نہیں آ سکتا۔ حج بیت اللہ شریف کسی اور دنوں میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قربانی دم شکر کے حوالے سے حج میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہم سنت ابراہیمی کے حوالے سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی صرف اسی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کسی بھی دنوں کے اندر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ جانور ذبح کر سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اس 10 دنوں کو ایسے اعمال دیے ہیں، ایسا بلند مرتبہ و مقام دیا ہے کہ اللہ نے اس کے علاوہ کسی اور دنوں کو یہ مقام نہیں دیا۔ علماء نے متفقہ پر فیصلہ کیا، متفقہ طور پہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو افضلیت اللہ نے جن دنوں اور راتوں کو دی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہے، جو ہفتے کے بعد یا اتوار سے، یا اگر مہینہ 30 کا رہا تو پھر پیر سے شروع ہوں گے۔ اب اس 10 دنوں کے اندر عبادت اعلیٰ درجے میں، 10 دنوں کے اندر رات کو تلاوت تسبیحات یہ اعلیٰ درجے میں، لیکن اس کے اندر کچھ عبادات ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسے اعمال جاری فرمائے ہیں جس کو ہم نے کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، پہلا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ذی الحجہ کے مہینے کا چاند نظر آ جائے، اب چاند نظر آ گیا تو اب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ کی مہینے کی چاند کو دیکھا، فَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے گا، وہ قربانی کرے گا، فَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، قربانی کرے گا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے ناخن، تو وہ اپنے بال، کوئی بھی چیز نہ کاٹے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی نہ کاٹے، حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے اتنا بڑا اکرام بیان فرمایا کہ اس 10 دنوں میں جو حج ہے وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو حج کرنے والے لوگوں کی مشابہت کے طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس طرح حاجی صاحبان اپنے جسم کے بال، جسم کے ناخن، اپنے اسی طرح اور چیزیں نہیں کاٹتے، تو اس سے تشبہ اور مشابہت کے طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم بھی اپنے بال، اپنے ناخن نہ کاٹو، فلا تأخذ من شعره ولا من اظفاره، یہ مشابہت دی ہے اللہ کے نبی، لیکن اس کا حکم مستحب کے درجے میں، کہ کوئی فرض نہیں ہے،
کوئی واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے کہ بھئی بندہ کرے تو ثواب ملے گا، اگر کسی نے نہیں کیا تو ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اب اگلی اب آپ اندازہ کریں، جو بندہ قربانی نہیں کرتا، اب جس بندے نے قربانی نہیں کرنا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو بندہ قربانی نہیں کرتا وہ بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرے، کیونکہ جب بندہ قربانی کرتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کا دن آیا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ بیٹی ادھر آؤ، اپنے قربانی کے جانور کے سامنے کڑی رہ، جب اس کو کڑی ہوگی اور اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے خون کا قطرہ جب اس کے گلے سے زمین کی طرف رواں ہوگا تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بیان فرمایا قربانی سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے غریب لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن کے پاس مال اموال نہیں ہے، قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، تو اللہ کریم نے ان کے لیے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بھی ذی الحجہ کی 10 راتوں میں 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرے، اور اگر ہو سکے تو عید کے دن کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قربانی کا یہ ثواب عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ نے جس طرح قربانی کرنے والوں کا خیال رکھا، اللہ نے قربانی نہ کرنے والوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔